بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مرد کا بچہ ہے تو ابھی میں شاہراہ قصر العینی کی اسٹریٹ نمبر 13 میں بنگلہ نمبر 20 میں ہوں۔ تو یہاں آئے گا اور تیرا کام تمام ہوگا۔ سونیا نے بھی تجھے بلایا تھا مگر تو ایک عورت سے ڈر کر نہیں گیا، مگر میں ابھی آ رہا ہوں، یوں اچانک پہنچوں گا تو بدحواس ہو جائے گا۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ میں نے اچانک پہنچنے کی بات کی تاکہ وہ سوچتا رہ جائے کہ میں کس طرح چالاکی سے اس کے سر پر آ پہنچوں گا۔ اب وہ تدبیر سوچتا رہے گا کہ میری چالاکیوں سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی نیند اڑا کر اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ 2 گھنٹے تک گہری نیند سوتا رہوں۔ اس ہدایت کے مطابق میں 1 منٹ کے اندر سو گیا۔ ادھر میں سو رہا تھا، ادھر سونیا نیند کے مزے لے رہی تھی اور وہ انتظار میں جاگ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں بستر سے اتر کر دروازہ کھول کر کوریڈور میں آیا۔ اگر سامنا ہوتا تو اس سے کہتا کہ پیاس لگی ہے، پانی پی کر پھر جا کر سو جاؤں گا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے پر آ کر دیکھا وہ کمرے میں نہیں تھا، ڈرائنگ روم میں بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے چھت پر جانے والی سیڑھی پر دبے قدموں چڑھتے ہوئے دیوار کی آڑ سے دیکھا، وہ چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے وہاں اچانک پہنچنے کی بات کہی تھی۔ اس نے سوچا اچانک حملے سے بچنے کی تدبیر یہی ہے کہ چھت پر رہ کر چاروں طرف نظر رکھے، میں جہاں سے بھی آؤں گا اسے نظر آ جاؤں گا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ وہ قاہرہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں چھت پر چاروں طرف ٹہل رہا تھا۔ میں دبے پاؤں سیڑھی سے اتر کر کچن میں آیا۔ فریج کھول کر دیکھا، اس میں کچھ پھل اور کھانے کے سیل بند ڈبوں کے علاوہ 3 بوتلوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے 2 بوتلوں کا پانی کچن کے سنک میں انڈیل دیا۔ کمرے میں آ کر اپنے بیگ سے اعصابی کمزوری کی دوا کی شیشی نکالی، پھر کچن میں آ کر فریج کھول کر تیسری پانی سے بھری ہوئی بوتل میں وہ دوا تھوڑی سی مقدار میں ڈال دی۔ اس کے بعد فریج کو بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا، دروازے کو اندر سے بند کر کے بستر پر لیٹ گیا، پھر دماغ کو 2 گھنٹے تک سونے کی ہدایت کر کے نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، 4:30 بجے آنکھ کھلی۔ میں اسی وقت اس کے دماغ میں پہنچا۔ وہ چونک کر بولا، کون فرحاد؟ میں نے کہا، بزدل کمینے مجھے غلط پتہ بتا کر بھٹکا رہا ہے اور خود کہیں ایئر کنڈیشن کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ وہ بولا، جھوٹ مت بول، میں نے صحیح پتہ بتایا تھا۔ تیرے انتظار میں دوپہر 2 بجے سے ابھی 4:30 بجے تک دھوپ میں کھڑا رہا۔ ابے او ڈرامے باز، اسٹریٹ نمبر 30 میں کوئی بنگلہ نمبر 20 نہیں ہے۔ میں نے اسٹریٹ 30 نہیں 13 کہا تھا، اونچا سنتا ہے۔ میں تیری چال کو خوب سمجھ رہا ہوں۔ میرے مقابلے میں آنے سے بچنے کے لیے اب اسٹریٹ کا نمبر بدل رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی اسٹریٹ نمبر 13 میں آ رہا ہوں، تیرے جھوٹے منہ پر جوتے ماروں گا۔ یہ کہتے ہی میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ وہ سو نہیں پا رہا تھا، اس کا دماغ بوجھل ہو رہا تھا، لیکن وہ کمزوری محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے دوا ملی ہوئی بوتل کا پانی نہیں پیا ہے۔ ویسے وہ پچھلی رات سے دوڑنے بھاگنے اور ہماری چال بازیوں سے بھٹکنے کے باعث نڈال ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد ہی کچھ فریش ہو سکتا تھا، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ آ رہا ہوں، لہٰذا وہ پھر میرے انتظار میں جاگنے پر مجبور تھا۔ حالات ایسے تھے کہ مجھے آرام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں پھر اپنے دماغ کو شام 6 بجے تک مزید نیند کے مزے لینے کی ہدایت دے کر سو گیا۔ مجرموں کو کئی طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں، ہم اپنے مجرم کو جاگنے کی سزا دے رہے تھے۔ انسان مرنا نہیں چاہتا، مرنے سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مگر اس کے لیے سونا بھی ضروری ہے۔ سونے سے بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ آدمی زندہ رہنے کے لیے مسلسل آنکھیں کھلی نہیں رکھ سکتا، اسے چند گھنٹوں کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرے گا تو جاگتے جاگتے مر جائے گا یا گر کر بے ہوش ہو جائے گا۔ سنگریلا ابھی 1 رات اور 1 دن سے جاگ رہا تھا، اب دوسری رات آنے والی تھی اور میں نے طے کر لیا تھا کہ اسے دوسری رات بھی سونے نہیں دوں گا۔ میں اپنے دماغ کو 6 بجے شام تک سوتے رہنے کی ہدایت دے چکا تھا، لیکن آدھے گھنٹے پہلے ہی یعنی 5:30 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ دروازہ کھولا، وہ چوکھٹ سے لگا ہوا گہری گہری سانس لے رہا تھا۔
दरवाज़ा खुलते ही वो मुझ पर आ गिरा। मेरा सहारा लेते लेते फर्श पर गिरने लगा। मैंने इसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इसकी सोच ने बताया कि इसने थोड़ी देर पहले फ्रिज को खोलकर बोतल से पानी पिया था। इसके बाद वो कमज़ोरी महसूस करने लगा। एक तो रात और दिन भर की बेदारी थी, ऊपर से असाबी कमज़ोरी की दवा इसके अंदर पहुंच गई थी। इन हालात में इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। वो बेहोश होने वाला था। इसने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, जेराल्ड इस अस्पताल। मैंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जेराल्ड को मुखातब किया। मिस्टर थॉमस जेराल्ड फ़ौरन आए। संग्रीला की हालत बहुत नाजुक है, पता नहीं इसे क्या हो गया, फ़ौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। जेराल्ड ने कहा, इस बंगले के करीब ही होली क्रॉस अस्पताल है, तुम इसे वहां ले चलो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। अस्पताल कैसे ले जाऊं? आप हमें यहां छोड़कर गाड़ी ले गए थे। ये बंगला किसी मेन रोड पर नहीं है, गली में। टैक्सी लेने तक पता नहीं इसकी हालत और कितनी तशवीशनाक हो जाएगी। मैं अभी गाड़ी ला रहा हूँ। मैंने फ़ोन बंद करके ख्याल ख्वानी के ज़रिए सलमान को काहिरा में होने वाले सोनिया और संग्रीला के दरमियान जोड़ तोड़ के मुख्तसर वाक़यात बताए। ये भी बताया कि मैं यहाँ क्या रोल अदा कर रहा हूँ। फिर इससे कहा, अब तुम मेरी आवाज़ और लबो लहजे में मेरा रोल अदा करो, संग्रीला के दिमाग में आओ। मैंने इसे संग्रीला के दिमाग में पहुंचाया। वो बोला, हाय संग्रीला, 4 घंटे बाद यहाँ के स्टेडियम में रेसलिंग शुरू होने वाली है, बिस्तर से उठकर खड़े हो जाओ। वो अपनी जिस्मानी कमजोरी से लड़ते लड़ते गहरी सांसें ले रहा था। वो अपने अंदर सलमान की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन इसकी सोच की लहरें कुछ बोल नहीं पा रही थीं। इस पर नीम बेहोशी तारी हो रही थी। वैसे वो बड़ा जीदार था, इसकी जगह कोई और होता तो बेहोश हो जाता। सलमान ने कहा, तुम बेहोश नहीं होना चाहते, अपनी कमजोरियों से लड़ रहे हो। मेरा मशवरा है, बेहोश हो जाओ। इस तरह कमजोरियों के एहसास से महफूज रहोगे। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ रहा हूँ और तुम इतने बेबस हो गए हो कि ये ख्यालात पढ़ने से मुझे रोक नहीं पाओगे। इसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। वो मुझे देख रहा था और इसके सामने जुबान से बोल रहा था ताकि इसे मुझ पर शुबा न हो। मैंने इसे तसल्ली दी, संग्रीला हौसले से काम लो, अगर नहीं बोलते तो खामोश रहो। मैंने अभी तुम्हारे सामने फोन किया है, मिस्टर जेराल्ड गाड़ी लेकर आ रहे हैं। सलमान ने इसके अंदर कहा, ये तुम्हारा दोस्त फैसल दुरानी तुम्हें बचाने की कोशिशें कर रहा है। वैसे हम भी चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो, मगर एक कमजोर और लाचार की तरह। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या तुम इतना बता सकोगे कि अचानक इतने कमज़ोर कैसे हो गए हो? क्या सोनिया यहाँ आई थी या इसने तुम्हें ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए किसी हथकंडे से कमज़ोर बना दिया है? वो मजबूर था, जुबान से और सोच की लहरों से भी कुछ कह नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में जेराल्ड 2 पहलवानों के साथ वहाँ आ गया। वो पहलवान संग्रीला को उठाकर बंगले के बाहर गाड़ी में ले जाने लगे। जेराल्ड ने पसीना पूंछते हुए पूछा, इस पर अचानक नीम बेहोशी कैसे तारी हो रही है? मैंने इसे पूछा था, मगर ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। हम कमरे से निकलकर जाने लगे। जेराल्ड ने कहा, ओह गॉड, काहिरा में कितनी गर्मी है। वो मेरे साथ चलते हुए अचानक अलग हो गया। रुमाल से पसीना पूंछते हुए किचन में घुस गया। फिर फ्रिज को खोलकर पानी की बोतल मुंह से लगाकर पीने लगा। मैंने दिल में कहा, बेचारा। वो एक ही सांस में बोतल खाली करके फ्रिज को बंद करके किचन के बाहर आया। फिर हम दोनों बंगले के बाहर एक बड़ी सी वैन में आए। वो वैन स्टार्ट होकर अहाते के बाहर जाने लगी। जेराल्ड परेशान होकर अपने सीने पर हाथ फेर रहा था, कह रहा था, यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है, मेरा भी दिल घबरा रहा है। इसने एक हाथ से सर को थाम लिया, दूसरे हाथ से टाई ढीली करने लगा। मैंने कहा, आप तो बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं, शराब भी नहीं पीते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, आपको परेशानी क्या है? इसने जवाब नहीं दिया। सीट की पुश्त से सर टेकने के बाद इसकी आंखें बंद हो गई थीं। अस्पताल में एक नहीं 2 मरीजों को पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने इन्हें फौरन अटेंड किया। जेराल्ड अस्पताल पहुंचने तक बेहोश हो गया था। संग्रीला भी कमजोरियों से लड़ते लड़ते थक गया था। जब डॉक्टर इसका मुआयना कर रहा था तब वो भी बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने इन्हें तवानाई पहुंचाने के लिए इंजेक्शन लगाए।
میں نے سلمان سے کہا سنگریلا غیر معمولی قوت ارادی کا مالک ہے. میں نے پچھلی رات سے اس کے ساتھ دوڑتے دوڑتے اب اسے بے بس کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. میں اس کے دماغ میں ہی رہوں گا. جیسے ہی یہ ہوش میں آئے گا میں اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا تابع بناؤں گا. سلمان نے پوچھا جیرالڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا ہے. اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لیتا ہے. یہ ہوش میں آئے تو اس پر عمل کرو، اسے اپنا تابع بنا لو. یہ صرف ریسلنگ کا کاروبار نہیں کرتا، عالمی سطح کے مجرموں کی پشت پناہی بھی کرتا ہے. یہ آئندہ سنگریلا کو اپنی سرپرستی میں رکھے گا. پھر میں نے سونیا کے پاس آ کر اسے سنگریلا اور جیرالڈ کے موجودہ حالات بتائے اور کہا اب تم آرام کرو، میں سنگریلا سے نمٹ لوں گا. وہ اعتراض کرتے ہوئے بولی یہ تم نے اچھا نہیں کیا فرہاد. جب میں سنگریلا سے نمٹ رہی ہوں تو تمہیں مداخلت نہیں کرنا چاہیے تھی. میری جان تم اس ناقابل شکست فائٹر کی ایک ایک رگ ڈھیلی کر چکی ہو. اب اعتراض کیوں کر رہی ہو؟ اصل میں وہ میرا شکار ہے. وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا. وہ میرے سہاگ کو قتل کرنا چاہتا تھا. میرے سر سے میرا آنچل، میرا آسمان چھین لینا چاہتا تھا. اگر اب تم درمیان میں آؤ گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، کبھی اپنے سامنے تمہیں آنے نہیں دوں گی. اچھا بھائی ناراض نہ ہو، میں اب مداخلت نہیں کروں گا، لیکن میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے تو تمہارے کام آ سکتا ہوں. تم کل رات سے خیال خوانی کے ذریعے میرے مخبر بنے رہے، یہ اطلاعات دیتے رہے کہ سنگریلا کہاں ہے اور کیا کرنے والا ہے. بس میں کبھی کبھی تمہارا اتنا ہی تعاون چاہوں گی. ٹھیک ہے، مجھ ہی سے تعاون حاصل کرو، فی الحال ثانی سے کوئی کام نہ لو. وہ کئی معاملات میں مصروف ہے. سنگریلا اور جیرالڈ ہولی کراس اسپتال میں ہیں. کیا تم یہاں آؤ گی؟ میں ایک بے بس دشمن کے لیے پھول بھیج دوں گی. جب وہ صحت مند ہوگا تو پھر اس سے پوچھوں گی کہ وہ مجھ سے نمٹنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، میں اس کے حالات سے تمہیں باخبر رکھوں گا. میں سونیا کے پاس سے آ کر دماغی طور پر اسپتال میں حاضر ہو گیا. رات ہو چکی تھی. اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے بعد ریسلنگ شروع ہونے والی تھی. تھامس جیرالڈ اسپتال میں تھا. اس کے سیکرٹری اور پہلوانوں کے پروموٹر نے فیصلہ کیا تھا کہ مخالف ٹیم کے پہلوانوں سے مقابلہ کیا جائے گا. ان سے ہونے والے مقابلوں کو اس لیے بھی نہیں روکا جا سکتا تھا کہ لاکھوں ڈالرز کے ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے. سنگریلا غیر معمولی قوت ارادی کا مالک تھا، اس لیے جیرالڈ سے پہلے ہوش میں آنے لگا. ایسے وقت میں نے اس کے دماغ پر تنویمی عمل کیا. ہوش میں آنے کے باوجود دماغ اس حد تک کمزور تھا کہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا. وہ مجھے محسوس نہ کر سکا. اس کا کمزور دماغ مجھے ایک عامل کی حیثیت سے قبول کرتا رہا اور وہ میرا معمول اور تابع بنتا رہا. میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے معمول اور تابع بننے کی بات سونیا کو نہیں بتاؤں گا. وہ میرے اس عمل کو پسند نہیں کرے گی. سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ جب دشمن کو تابع بنا ہی لیا جائے تو پھر وہ دشمن نہیں ایک غلام رہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں نے احتیاطاً ایسا کیا تھا اور یہ عہد کیا تھا کہ اگر سنگریلا ہمارے خلاف غیر معمولی صلاحیتیں استعمال نہیں کرے گا تو میں بھی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو کبھی استعمال نہیں کروں گا. وہ سونیا کی طرح ذہانت مکاری اور فائٹ کرنے کے رائج طریقوں سے مقابلہ کرے گا تو میں سونیا اور سنگریلا کے درمیان مداخلت نہیں کروں گا. اور یہ عہد کیا تھا کہ کبھی سنگریلا کے دماغ میں جا کر اسے کمزور بنانے کی کوشش نہیں کروں گا. چونکہ وہ عالمی سطح کے مجرموں کی سرپرستی کرنے والے تھامس جیرالڈ کے گینگ میں شامل ہو گیا تھا، اس لیے میرے لیے بھی لازمی ہو گیا تھا کہ میں ان کے آئندہ مجرمانہ منصوبوں سے واقف رہوں. ابھی تو میں ایک پاکستانی تاجر فیصل دورانی اور اس کے دوست کی حیثیت سے قاہرہ میں تھا. ہمیشہ ان مجرموں کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا. وہ 1 گھنٹے کے بعد تنویمی نیند سے بیدار ہو گیا تھا. میں نے سونیا سے کہا وہ ہوش میں آ چکا ہے، تم اس اسپتال کے فون پر اس سے باتیں کر سکتی ہو. سونیا نے ایک گلدستہ خرید کر اسپتال میں آ کر ایک وارڈ بوائے کو $5 بخشش کے طور پر دیے اور کہا کہ اس گلدستے کو 12 نمبر کے کمرے میں مسٹر سنگریلا کو پہنچا دے. پھر وہ وہاں سے چلی گئی. سنگریلا بستر پر لیٹا ہوا تھا. ایک پہلوان اسے بتا رہا تھا کہ مسٹر جیرالڈ بھی اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو کر وہاں اسپتال کے دوسرے کمرے میں ہیں
اب ہوش میں آ گئے ہیں اور کسی حد تک توانائی محسوس کر رہے ہیں۔ سنگریلا نے کہا میں تو بالکل نارمل ہوں، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ فرحاد بھی اس شہر میں آ چکا ہے، وہ سونیا کے ساتھ ہی یہاں آ سکتا ہے۔ اسی وقت وارڈ بوائے نے وہ پھول لا کر دیے اور کہا کہ وہ پھول ایک میڈم نے دیے ہیں۔ سنگریلا نے چونک کر پوچھا وہ کون تھی؟ وارڈ بوائے نے لا علمی ظاہر کی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے پہلوان نے اس گلدستے کو لیا۔ پھولوں کے درمیان ایک تحریر شدہ کارڈ تھا۔ اس نے کارڈ کو نکال کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا ہسپتال میں زخم نہیں دیے جاتے، زخم بھرے جاتے ہیں۔ تم جب تک یہاں رہو گے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تحریر کے نیچے سونیا کا نام لکھا ہوا تھا۔ سنگریلا پھولوں کو ایک طرف پھینک کر بستر پر بیٹھ گیا، پھر غصے سے بولا میں زخمی نہیں ہوں، بیمار نہیں ہوں، وہ مجھ پر ترس کھا رہی ہے، مجھے ذلیل کر رہی ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ پہلوان ریسیور اٹھانے جا رہا تھا۔ سنگریلا نے اسے روک کر ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو کون؟ دوسری طرف سے سونیا نے پوچھا۔ پھول مل گئے؟ وہ بولا میں نے پھولوں پر تھوک دیا ہے، کیا تم مجھے کمزور سمجھتی ہو؟ تمہارے اس بزدل شوہر نے مجھے دھوکے سے اعصابی کمزوری کی دوا پلائی ہے۔ ایسی نقصان پہنچانے والی دوائیاں مجھ پر عارضی طور پر اثر کرتی ہیں۔ بولو تم کہاں ہو، میں ابھی تمہیں کچلنے کے لیے آ سکتا ہوں۔ اسٹریچر پر لیٹ کر ہسپتال جانے والے کو اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے ہسپتال کے اندر پھول بھیجے ہیں، باہر کانٹے ہیں، آ کر دیکھ لے، پھر اسٹریچر پر اندر جائے گا۔ مجھے یاد ہے تم نے امریکی سفیر کے بنگلے میں کیسا جال بچھایا تھا۔ 3 امریکی سوداگر سنگ گئے تھے، ان میں سے کوئی زندہ نہیں آیا۔ تم نے اسپتال کے باہر بھی ضرور کچھ کیا ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ وہ کہہ لگا کر بولی عورت سے مردانگی کی بات کر رہا ہے، اب تیرے پاگل ہونے میں دیر نہیں ہے۔ فون بند ہو گیا۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر ریسیور کو پٹک کر دروازے کی طرف یوں دیکھا جیسے باہر سونیا کے بچھائے ہوئے جال کو دیکھ رہا ہو۔ وہ 3 سراغرسانوں کا انجام دیکھ چکا تھا۔ فون پر اس قدر گرجنے کے باوجود اسپتال سے باہر جانے کو سراسر نادانی سمجھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ تسلیم کرنے لگا بے شک مکاری سے چالیں چلنے میں اس عورت کا جواب نہیں ہے۔ باہر خطرہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن باہر جانے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ عورت اب سے پہلے مثالیں پیش کر چکی تھی کہ وہ جو کہہ دیتی ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ میں نے اس کے کمرے میں آ کر فرش پر بکھرے ہوئے پھولوں کو دیکھا، پھر پوچھا یہ تم نے پھول کیوں پھینکے ہیں؟ وہ بولا اس چال باز عورت نے عیادت کے طور پر بھیجے تھے، اس کے مرد نے اسپتال بھیجا اور وہ عیادت کر رہی تھی۔ اس نے فون بھی کیا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ وہ مقابلے کے لیے بلاتی ہے مگر پہلے سے جال بچھا دیتی ہے۔ کیا اب بھی مقابلے کے لیے للکار رہی تھی؟ ہاں، کہہ رہی تھی کہ اسپتال کے باہر اس نے کچھ ایسے انتظامات کیے ہیں کہ پھر مجھے اسٹریچر پر یہاں لایا جائے گا۔ یہ بھی کوئی مقابلے کا طریقہ ہے کہ مقابل کے آنے سے پہلے دہشت پیدا کرتی ہے؟ لیکن تمہارے جیسے ناقابل شکست فائٹر کو دہشت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں بزدل نہیں۔ سونیا کو جاننے والے سب ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت کم لڑنے میں وقت ضائع کرتی ہے۔ وہ آج تک بڑے بڑے شہ زوروں کو مکاریوں سے مات دیتی آئی ہے۔ اگر کسی طرح مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس شہر میں کہاں رہتی ہے تو پھر میں اچانک ہی وہاں اس پر حملہ کر کے اس کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑ دوں گا۔ وہ میرے ساتھ کمرے سے نکل کر جیرالڈ کے کمرے میں آیا۔ وہ بستر پر بیٹھا اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے پھلوں کا جوس پی رہا تھا۔ اس نے سنگریلا سے کہا ابھی مجھے پہلوان نے بتایا ہے کہ سونیا پھر تمہیں غصے اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ سنگریلا نے کہا اسے صرف یہی تکنیک آتی ہے، میری زندگی کی اب یہی آخری خواہش رہ گئی ہے کہ ایک بار وہ تنہا میرے مقابل آ جائے۔ جیرالڈ نے کہا اب آگے نہ بولو، میں جانتا ہوں تم اسے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ اب تو میں بھی سونیا اور فرحاد کو بدترین موت ماروں گا۔ میں تم سے تعاون کر رہا ہوں جس کی سزا انہوں نے مجھے بھی دی ہے۔ مجھے بھی اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر کے یہاں بھیج دیا ہے، جبکہ آج میں ریسلنگ کے نام پر لاکھوں بلکہ کروڑوں کا جوا کھیلنے والا تھا۔ آج تو بس یوں ہی سی آمدنی ہوگی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کبھی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔
جیرالڈ نے کہا مجھ میں اتنی توانائی ہے کہ میں اسٹیڈیم میں جا کر اپنے پہلوانوں کا حوصلہ بڑھا سکتا ہوں۔ سنگریلا نے کہا ریسلنگ شروع ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جیرالڈ نے پہلوان سے کہا ڈرائیور اور باڈی گارڈ سے کہو گاڑیاں دروازے پر لائیں، ہم ابھی چل رہے ہیں۔ وہ پہلوان چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا جاؤ ہسپتال کے تمام بل ادا کر دو، اسٹیڈیم میں فون کر کے ہمارے تمام پہلوانوں کو حوصلہ دو کہ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا سے کہا سنگریلا میرے اور جیرالڈ کے ساتھ ریسلنگ اسٹیڈیم میں جا رہا ہے۔ سنگریلا حیرت انگیز طور پر نارمل ہے، بے شک وہ ایک غیر معمولی اور خطرناک شیطان ہے۔ سونیا نے کہا وہ جیرالڈ کے لیے منافع بخش ثابت ہوتا رہے گا۔ کیا وہ آج سنگریلا کو ریسلنگ رنگ میں جانے دے گا؟ شاید نہ جانے دے، اگرچہ وہ بظاہر نارمل اور مقابلے کے لیے فٹ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اندر کی تھوڑی بہت کمزوریوں کو چھپا رہا ہو۔ یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے کسی پہلو سے بھی خود کو کمتر ظاہر نہیں کرتا ہے، ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے جن سے اس کی برتری ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ وہ نارمل اور مقابلے کے لیے فٹ ہے یا نہیں یہ میں معلوم کر لوں گی، تم سلمان کو میرے پاس بھیج دو۔ میں نے سلمان سے کہا سونیا تمہیں یاد کر رہی ہے، ہو سکے تو اسے سمجھانا کہ وہ اسٹیڈیم نہ جائے، اگرچہ وہاں سب پر اسلحہ لے جانے کی پابندی ہوگی، کوئی دشمن اس پر گولی نہیں چلا سکے گا، پھر بھی کوئی چال بازی سے اسلحہ چھپا کر لا سکتا ہے۔ میں سلمان کے پاس سے آیا، جیرالڈ نے مجھ سے پوچھا مسٹر دورانی سر جھکائے کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا مسٹر جیرالڈ آئندہ سنگریلا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا رہے گا، اور آپ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ میں اسے سونیا سے دور رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتا آیا ہوں، لیکن آپ ابھی اسے اسٹیڈیم لے جا کر غلطی کر رہے ہیں۔ اگر اس نے وہاں سونیا کو دیکھ لیا یا اس کی آواز بھی سن لی تو جنون میں مبتلا ہو جائے گا۔